اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رد المحتار المعروف فتاوی شامی کتاب الصوم، فصل ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، یعنی فساد سے متعلق یہ باب ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جب اس کو لاسٹ جو درس اس پہ تھا اس میں ہم نے یہ ایک حدیث شریف کو ڈسکس کیا تھا، 3 اعمال مرسلین کے اخلاق میں سے ہیں: روزہ جلدی افطار کرنا، سحری تاخیر سے کرنا، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اس پہ اعتراض یہ ہوا تھا، یہ جو جہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ جی وہ جو پچھلے انبیاء تھے، مرسلین تھے، ان کی جو امتوں میں تھا وہ تو سحری تھی نہیں، تو یہ تمام مرسلین جو ہیں وہ ان پہ کیسے اپلائی ہو سکتا ہے؟ تو جو یہاں جواب دیا گیا تھا، میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ اس سے ہم ایگری نہیں کرتے، لکھ دیا ہے کیونکہ یہ اس میں فتاوی شامی میں موجود ہے اسے ہی۔ اور اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جو ان کی جو عشاء تک ہی ہوتا تھا نا کھانا، تو وہی ان کی سحری ہے۔ اس کو فردر تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں اور زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ علت کیا ہے سحری کی۔ اس کو سحری تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ طلوع فجر سے پہلے کہ جو ٹائم ہے اس کی نسبت سے اس کو سحری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اس کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ بند کرنے سے پہلے کھانا پینا، وہ آخری کھانا پینا جو آپ روزہ بند کرنے سے پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانی جو امتیں تھیں ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد کھا پی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا علت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پھر ان کا جو عشاء کا ٹائم تھا جس کے وقت روزہ بند ہو جانا، تو اس روزہ بند ہونے سے پہلے جو تھا جو بھی کھانا پینا تھا وہ سحری ہمارے حساب سے وہ سحری کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو مرسلین جتنے پچھلے تھے ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا، یعنی جو ٹائم ان کو دیا گیا تھا کہ عشاء کے بعد اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نہیں کھا پی سکتے، تو تاخیر اتنی کریں کہ وہ ٹائم بھی وائلیٹ نہ ہو اور اس سے پہلے آپ کھا پی لیں، لیکن اس وقت کے قریب کھا پی لیں آپ۔ تو یہ تھا سحری میں تاخیر کرنا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ علت مشترکہ جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا اس میں اس حدیث کی اپلیکیشن میں کسی قسم کا کوئی پرابلم، ہمارے تو عشاء کا ٹائم جو ہے وہ طلوع فجر تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے لیے یہ تھا کہ وہ عشاء جب ہوتی تھی نا، اور عشاء بھی ہمارے آج کے حساب سے جو ہم اپنے حساب سے تو وہ ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے تھا کہ اس کے بعد وہ کھانا پینا اور جماع جو تھا ان پہ وہ بند تھا۔ ہاں بالکل، اگلا روزہ پھر رکھ لیا، یہی تھا۔ تو یہ ان کی سحری ہوگی جو کریں گے وہ، سمجھ گئے؟ تو اسی لیے وہ جو ہے نا وہ کما کتب علی الذین من قبلکم، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پورشن ہے نا یہ منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ تو پورشن اس کا ویلڈ ہے ابھی بھی، لیکن کما کتب علی الذین من قبلکم یہ پورشن جو ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے اس حکم کے آنے کے بعد کہ تم طلوع فجر تک کھاؤ پیو اور مباشرت کر لو۔ یہ اس پورشن کے ساتھ جو ہے یہ پہلی امتوں پہ جو حکم تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور اب اس امت پہ اس طرح روزے نہیں ہیں جس طرح کے پہلی امتوں پہ ہوا کرتے تھے۔ ہاں، ڈیوریشن جو ہے بڑھا دی گئی ہے، روزے کی ڈیوریشن کم ہو گئی ہے اور کھانے پینے کو جماع کی ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ ہاں، اس کو فجر پہ لے گیا نا عشاء کی بجائے، تو وہ ٹائم بڑھ گیا نا کھانے پینے وغیرہ کا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن پچھلی امتوں کے پاس یہ نہیں تھا، تو اس لیے ہمارے پہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح کہ
پہلی امتوں پہ تھی. اس میں فرق کیا ہے؟ روزے تو فرض ہیں جس طرح پہلوں پہ تھے، لیکن اس کی فرضیت جو وقت کے حساب سے ہے اس میں فرق ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات. اب ہم آ جاتے ہیں کام کاج کی وجہ سے روزہ رکھنے یا افطار کرنے کا شرعی حکم. یہاں جہاں بھی افطار آئے نا، یہ والا درمیان میں مغرب سے پہلے کی بات ہو، تو دیٹ مینس روزہ توڑنا، یہ خیال کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ کہلاتا یہ افطار روزہ توڑنا ہی ہے، چاہے آپ مغرب پہ کرو. ٹھیک ہوگی بات. بریک فاسٹ سمجھایا تھا میں نے، انگلش میں کہتے ہیں بریک فاسٹ. ٹھیک ہے، وہی ہے بریک فاسٹ. سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو پیشہ ور ہنر مند حرافہ، یہ حرافہ نہ پڑھ لینا اس کو بھی، ہماری مہربانی ہے، وہ اور معنی ہے. یہ صنعت و حرفت والا ہے حرافہ. اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو اسے اور اس کے عیال کو کفایت کرے، یعنی اس کے پاس اگر اتنے ہیں پیسہ ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا یا جو اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا حلال نہیں، کیونکہ اس پر یہ حرام ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے. ٹھیک ہے، یہ بھی معاملہ ذرا صبر کریو کہ اب تھوڑا نیچے کر. ہاں شاباش، ایسے چڑھا گیا، یہ کیا ہو گیا. پس روزہ بدرجہ اولا چھوڑنا حلال نہ ہوگا. بصورت دیگر صرف اتنا کام کرے جس کی اجرت سے ضرورت پوری ہو جائے. اگر اس کے کام کی مشقت اسے روزہ توڑنے کی طرف لے جائے تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا حلال ہوگا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کام کے سوا کوئی اور ایسا کام نہ کر سکے جو اسے روزہ توڑنے کی طرف نہ لے کر جائے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے، میں تو مثال سے سمجھاتا ہوں، بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. گرمیوں کے دن ہے، ٹھیک ہے، مزدور ہے، اس نے کام کرنا ہے، کنسٹرکشن کا کام، کوئی مکان بن رہا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے. روزے آگے، جس طرح بھی یہ ہے، روزے آگے شدید گرمی میں. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس کے پاس اتنے دانے گھر میں موجود ہے نا، پیسے ہوں یا دانہ ہو، جو کچھ بھی ہو، کہ اس کا آرام سے مہینہ گزر سکتا ہے، تو پھر وہ کام چھوڑ دے اور روزہ نہ چھوڑے. آپ سمجھے بات؟ ٹھیک ہوگی بات. اگر اس کی معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے تو پھر وہ اتنا کام کرے جس سے اس دن کی ضرورت اس کی پوری ہو جائے اور اسے روزہ نہ چھوڑنا پڑے. دو باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جس طرح مزدور کی ہم نے مثال دی کہ اگر وہ ایسا کام کر رہا ہے جس میں مشقت اتنی ہے کہ جان کا خطرہ پڑ سکتا ہے اگر وہ روزہ رکھے، یا روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کی پیاس کی شدت اور تھکاوٹ اتنی ہے کہ اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے. لیکن یہ بھی تب ہے جب اس کے پاس سوائے مزدوری کرنے کے اور کوئی چیز نہ ہو. اگر اس کے پاس کوئی متبادل ذریعہ ہے جس سے وہ روزی کما سکتا ہے، تو تب بھی اس پہ یہ ہے کہ وہ مزدوری نہ کرے. سمجھے؟ روزہ رکھنا مقدم ہے، لیکن شریعت نے اس کی اور اس کے جو ڈپینڈنٹ ہیں، جو اس پہ جن کا انحصار ہے مالی طور پہ، ان کی ضروریات کو بھی سامنے رکھا ہے. تو کہا یہ ہے کہ روزے کو بچانا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جس طرح فرض کریں اس کے پاس کوئی کھوکا ہے، وہ اس پہ بیٹھ کے کما سکتا ہے، تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گرمی میں جا کے روزہ رکھ کے یا روزہ چھوڑ کے وہ مزدوری کرتا پھرے. وہ اپنے متبادل ذریعے پہ بیٹھ جائے، بات ختم ہوگی، روزہ رکھے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اور اس کے پاس ذریعہ آمدنی نہیں ہے سوائے مزدوری کرنے کے، اور اس صورت میں اس نے روزہ رکھ کے وہ کام شروع کیا، مگر وہ درمیان میں حالت ایسی ہوگی، تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے اور اس پہ قضا جو ہے واجب ہوگی، اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے، جیسے ٹھیکیدار سے اس کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں آ گیا رمضان اور گرمی بھی شدید ہے،
تو پھر اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے قضا آ جائے گی اس کو۔ یہ پہلے کر لے بالکل، تو نہ کرے معاہدہ، لیکن اگر معاہدہ کر لیا ہے نا تو پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا، پھر اس میں یہ ہے وہ قضا پھر بعد میں کرے اس کی روزوں کی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اگر کھیتی کے ہلاک ہونے کا خوف ہو، یعنی یا اس کے چوری ہو جانے کا خوف ہو، اور وہ کوئی ایسا شخص نہ پائے جو اجرت مثل کے ساتھ کام کرے جبکہ وہ اس پر قادر ہو، یعنی خود بھی کر سکتا ہو، تو حکم حرافہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ اس سے کم درجہ کی صورتحال میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اب یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ ہے کہ اس کا کھیت ہے، ٹھیک ہے، اور کھیت میں جو ہے وہ جانوروں کے آنے سے کھیتی خراب ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے فصل کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اور فصل چوری ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو کہ وہ کھیت میں کام کر سکے اجرت مثل کے ساتھ، یعنی جو نارمل اس کی اجرت بنتی ہے اس کے ساتھ وہ کام کرنے کو بندہ بھی نہ ہو، لیکن یہ شخص جو ہے جس کی یہ کھیتی ہے اور فصل ہے، یہ فزیکلی اتنا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو اوپر بیان ہوئی نا ساری چیزیں وہ ساری اس پہ اپلائی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کم درجہ میں یعنی حالت خوف میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ جب نماز توڑنے کی اجازت ہے تو پھر وہ چیز جو ہے ایز اٹ از اپلائز روزے پہ بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ سادہ کو مسئلہ تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر ایک معلوم مدت کے لیے اجرت پر کام کرنے کا معاہدہ کرے، جو بھی ڈسکس ہم کر رہے تھے، پھر رمضان آ گیا اور مستاجر اجارہ کے فسخ کرنے پر راضی نہ ہو، یعنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کو کینسل کرنے پہ راضی نہیں ہے، تو اسے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہوگی، چاہے اس کے پاس اتنا مال ہو جو کہ اس کی عیال کو ضرورت کو پورا کرتا ہو، چاہے وہ مال ہو۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر مال ہے تو پھر وہ کام نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جو کہ معاہدہ ہے تو معاہدہ اسے پورا کرنا پڑے گا۔ اگر تو معاہدہ ٹھیکیدار جو ہے وہ خود ہی منسوخ ہو، کہے جی ٹھیک ہے ہم 1 مہینے کام روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہے جی ہم رات کو کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات؟ تو اگر وہ ایڈجسٹ نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو آپ کو دن میں کرنا پڑے گا، تو پھر اگر چاہے اس کے گھر میں دانے پورے ہیں اس کے باوجود اس کو رمضان میں کام کرنا پڑے گا اور اس کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں وہ پھر اگلے مہینوں میں وہ 30 روزے یا 29 روزے پورے کر لے۔ اسی طرح اگر دودھ پلانے کا معاہدہ ہو اور رمضان آ جائے تو دودھ پلانے والے کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوگی، پلانے والی کے لیے، والا نہیں، والا والی کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پہلے ہوتا تھا نا، اب تو یہ خیر نہیں ہے وہ رواج، عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ دودھ پلانے والی جو ہے وہ اجرت پہ رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو اگر اس کا معاہدہ ہے کہ اس نے 2 سال دودھ پلانا اور بیچ میں رمضان آ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جو ہے وہ اس کو پورا کر لے، یا جس طرح بعض معاہدے ہوتے ہیں 6 مہینے کا معاہدہ، وہ 6 مہینے میں رمضان آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ معاہدہ اس کو پورا کرنا پڑے گا، تو لہذا وہ دودھ پلائے روزہ چھوڑ دے۔ عورت پہ جو گزرتی ہے نا وہ مرد نہیں اس کو سمجھ سکتا، تو اگر شریعت نے یہ دیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت زور چاہیے، اس کی جان اپنی جو ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جان چلی جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اپنا جو جتنی اس نے انرجی فوڈ وغیرہ سے لی ہوئی ہوتی ہے وہ بچے کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ اگر انسان محنت مزدوری میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے پھر روزہ توڑ دے، تو اگر اس پہ اختیار تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس حد تک نہ تھکائے کہ پیاس کی شدت سے روزہ توڑنا مجبوری بن جائے تو کفارہ لازم آئے گا، لیکن اگر اسے اختیار نہ تھا تو کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ سمپل سی بات ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اس نے خود ہی ایگزیشن کی،
ٹھیکیدار کی طرف مثال میں دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ صرف ٹھیکیدار پہ ہی اپلائی کرے گا، میں مثال دے رہا ہوں کہ ٹھیکیدار کی طرف سے کوئی سختی نہیں تھی، اس کو یہ تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ بھئی مشکل ہو رہی ہے تو تم رک جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی کام جاری رکھے اور پھر روزہ توڑنا پڑ جائے تو پھر قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ ہاں وہ اس کا اپنا قصور ہے، یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن یہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ فقہ میں جہاں صرف لفظ کفارہ آئے نا روزوں کے معاملے میں، دیٹ مینس قضا پلس کفارہ، بھائی یہ یاد رکھنا۔ وہ بندہ کہ جی کفارہ دینا قضا نہیں کرنی، نہیں، جہاں کفارہ لکھا ہوگا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ قضا اور کفارہ اکٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گھر دانے پورے نہیں ہیں، ہاں نہیں، مجھے یہ بتاؤ کتنوں کے پاس علم ہے، یہ تو بتاؤ۔ وہ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم سے نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس علم تو نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اگر اس کے گھر میں، اب یہ اچھی کی بات ہے، اس کے گھر میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ مہینہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے، اور اس کے بچے جو ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ کام پہ جائے اور روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، وہی کہہ رہا ہوں نا، علم کتنوں کا ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے جو بیچارہ اگر دن میں نہ کمائے تو رات کو روٹی نہ کھائے، یہ اس کے لیے، ہاں، وہ ادروائز جو ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عام طور پہ مزدوروں کے گھر میں ماشاءاللہ روٹی ہوتی ہے، بہت کم ایسے ہیں بیچارے جو کہ واقعی جن کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، ان کے لیے چھوٹ ہے۔ علم حاصل کرنے سے ملتا نا، ہاں، کفارہ بھی آئے گا، قضا تو آئے گی، اب تو لازمی بات ہے قضا آئے گی، ہاں، 11 مہینوں میں رکھیں، کسی وقت بھی رکھیں، پورے کرنے اس کو، وہ ایگزیمپٹڈ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ماشاءاللہ جس طرح خواتین کرتی ہیں، کبھی دیکھو یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ گھروں میں پتہ نہیں لگتا کہ انہوں نے روزے پورے کر لیے، خاموشی سے وہ اپنا سردیوں میں وہ روزہ پورا کر لیتے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا، وہ ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ تو اس کا جرم ہے، یعنی اس نے ایک نہ علم حاصل کیا، اور اسے صرف کام کو دیکھ کے، گھر میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس نے کام کو دیکھ کے کہ چلو یار یہ تو میرے پیسے مارے جائیں گے اگر میں نے کام نہ کیا، اور اس کی آڑ میں اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو وہ تو اللہ کا گناہ گار ہو گیا، سمجھے۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو یہ رمضان کی حرمت سے کھلواڑ ہے، لیکن پرابلم وہی ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ علم کتنوں کو ہے۔ آج کے دور میں حضور یہ ہے کہ اگر کھانا نہیں بھی ہے اور اس کو کھلانے کے لیے اتنے وافر مواقع ہیں، وہ اپنے لیے بھی اہل و عیال کے لیے بھی، تو پھر ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کی مدد ویسے کر دے تو کر دے، مانگ نہیں سکتے، اب جیسے افطاری تو وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا اس پہ، آپشن ہے، آئے نہ آئے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں وہی تو بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی بے شک نیت نہ ہو، سمجھے، روزہ چھوڑنے کی نیت نہ ہو، لیکن وہ مسئلہ وہی ہے کہ گھر میں تو پورا ہے نا سارا کچھ، نہ ہو تو مجبور ہے، وہ تو یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اس کے نہیں ہے تو پھر مجبور، ہاں، اگر وہ پہلے آ گیا ہے تو تب بھی آرام کرے، لیکن وہ ہوتا یہی ہے نا کہ وہ ہال پڑتا ہے، او ہو روز کے اتنے پیسے مارے جائیں گے،
ہاں رات کے وقت کر لے کام، کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے بعض ٹھیکیدار جو ہیں وہ رات کو کام کرواتے ہیں مزدوروں سے، تو یہ ٹھیک ہے پھر اس میں تو پھر دانے وانے کا سوال ہی، کیونکہ روزہ چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر دانوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہ رہا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ سو یہ الحمدللہ یہ جو فساد الصوم ہے یہ یہاں مکمل ہوا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔